آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے، ایک حکم دیا ہے ریاست کے تمام اداروں کو کہ عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، وہ اس قوم کے لیڈر ہیں، ان کو جو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے ذاتی معالجین کو جو ان سے دور رکھا گیا ہے، ہم آپ کے سامنے جب حاضر ہوئے ہیں۔ یار خاموش ہو جائے یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے۔ آج عدالت عظمیٰ نے ایک حکم دیا ہے ریاست کے تمام اداروں کو کہ عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، عمران خان ایک انسان ہیں، وہ اس قوم کے لیڈر ہیں، ان کو جو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے ذاتی معالجین کو جو ان سے دور رکھا گیا ہے، ان کا ہسپتال ایسے ادارے میں کرایا گیا جس کے حوالے سے ہم یقین نہیں رکھتے، اعتبار نہیں رکھتے۔ تو آج سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سجدہ بسجود ہیں کہ یہ حکم ہوا جو ہم 1 سال سے مانگ رہے تھے، بالآخر عدالت سے ہمیں وہ حکم ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ایک اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹروں کا بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام شعبوں کے اسپیشلسٹ موجود ہوں گے، ہارٹ کے، انٹرنل میڈیسن کے، آنکھ کے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ خان صاحب کو جو بلڈ پریشر کی بیماری بتائی جا رہی ہے یہ کیوں لاحق ہوئی، یہ معلوم ہو کہ جو ان کی آنکھ میں خون کا کلاٹ آیا وہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، جیل میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تمام مکمل چیک اپ اب شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوگا۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں یہ کہا کہ اس تمام عمل کے ساتھ خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں وہ منسلک رہیں گی۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت باعث اطمینان ہے کہ خان صاحب کی اپنی بہن اس عمل میں شامل ہوں گی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، جو کئی دہائیوں سے خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آرڈر ہے جو ہمیں عدالت عظمیٰ سے آج ملا ہے۔ یہ آرڈر ضمانت دے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مستند صورتحال ہے وہ خان صاحب کے خاندان تک پہنچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے ہم پر بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ ذمہ داری اس جماعت کے کروڑوں کارکنوں، چاہنے والوں اور عہدیداران کی طرف سے میں نے اٹھائی ہے۔ میں نے عدالت کو یقین دلایا ہے کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ہر اس حکم کا پاس کرے گی جو عدالت عظمیٰ پاس کرے گی۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جمگھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عدالت سے کہا کہ ہر ہسپتال، شفا انٹرنیشنل ایک مقدس جگہ ہے، وہاں اور بھی پیشنٹ ہیں، اور بھی مریض ہیں، ہم کسی کے علاج میں خلل نہیں پڑنے دیں گے۔ لہذا میری یہ التجا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے۔ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا، یہ ایک منظم جماعت ہے، پرامن جماعت ہے، ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے یہی عدالت کو کہا کہ ہماری سیاست اصول کی سیاست ہے، ہماری سیاست ان بڑے مقاصد کی سیاست ہے جن کے لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ ہم کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے۔ تو جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی، جو اس ایگزامینیشن کے بعد، معائنے کے بعد یہ بورڈ جو بھی رپورٹ دے گا وہ خاندان تک محدود رہے گی۔ میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مریض کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ذات اور اس کے قریبی خاندان والوں تک ہی رہنا چاہیے۔ لہٰذا نہ ہم اس میڈیکل رپورٹ کا تقاضا کریں گے جو اب ترتیب دی جائے گی،
اور اگر کسی طرح کوئی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو سیاست کا ذریعہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ یہ ہمارا عدالت سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس لیے کیا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہم کسی چیز کو، کسی امر کو ان کی صحت اور ان کی زندگی کے راستے میں نہیں آنے دیں گے۔ پاکستانی قوم اس بات پر متحد ہے، ہم بالکل یکسو ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے واحد لیڈر ہیں، ان کی صحت اور ان کی زندگی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ اس وقت وہ ہے تو ہم باقی تمام مقاصد کے لیے جد و جہد بھی کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے۔ ہم اس ملک کے غریب کو روزگار دیں گے، کسان کو، مزدور کو، ہم طلباء کو ان کے حقوق دیں گے، ہم ہر اس شخص کو جو مظلوم ہے اس کے حقوق دیں گے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے گارنٹی ہو، ہمارے سامنے ہو، اور ان کو وہ مناسب علاج ملے جس کے وہ حقدار ہیں بطور عمران خان، بطور انسان، بطور ایک وزیر اعظم۔ وہ اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں، ان کا علاج ہم سب پہ اب ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کو ہم ہونے دیں، اور کوئی ایسا عمل کسی کی طرف سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس فسطائی ریاست کو کوئی جواز ملے خان صاحب کی صحت میں حائل ہونے کا، ان کے علاج میں حائل ہونے کا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے، لیکن ہم نے اب آگے بڑھنا ہے۔ بڑی فتوحات ہماری منتظر ہیں۔ یہ نظام جو جھوٹ کا نظام ہے، جو فریب کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس نے گرنا ہے۔ یہ گرے گا کیونکہ ہماری جنگ اصولی ہے، اصولوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن ہم نے کوئی بے قاعدگی نہیں کرنی، ہم نے اپنے حرف سے نہیں ہلنا۔ جو وعدہ ہم نے عدالت سے کیا ہے اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نہیں سہیل آفریدی صاحب بات کریں گے۔ آفریدی صاحب آگے کر دو۔ پیچھے رکھو یار کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 25 کروڑ عوام رہتی ہے ان کی آخری امید ہی عدلیہ ہے۔ آج ججز نے جو فیصلہ کیا ہے تو انصاف کی وہ امید کی کرن ابھی بھی 25 کروڑ عواموں کے دل میں تھی۔ تو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ جلد امپلیمنٹ ہوگا۔ جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہسپتال کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم سب کو اپنی لیڈر کی جان عزیز ہے، ان کی صحت عزیز ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب وہ صحت مند رہے، کیونکہ اس نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، پاکستان کو اٹھانا ہے۔ وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے، اس امید کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ اگر کسی بھی غلط قدم سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں، ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ تو جو کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ ہم سب اون کرتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اون کرتا ہے
किसी भी वर्कर ने या पाकिस्तान के किसी भी मुहिबुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो, इमरान खान साहब की तौहीन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन हो। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमने इंतजार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब सेहतमंद हो गए और बाहर आएंगे, तब हमने भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, इकट्ठे होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं। लेकिन अस्पताल के इर्द गिर्द हाँ कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, जिनका ताल्लुक हम में से किसी से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें, वो चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करें, वो चाहेंगे कि इस अमल को जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है इसको भी खत्म करें। हमने उनकी निशानदेही करनी है। उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, ना इमरान खान साहब का वो वर्कर होगा, ना हम उसको ऑन करेंगे। हमने पुरअमन रहना है। हमने इमरान खान साहब का इलाज होते देखना है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस फैसले पर अमल दरामद जल्दी होगा। जी शुक्रिया। ये बताइएगा आज जो फैसला आया की जो काल है वो सर जो फैसला आज आया है उसमें आज की मुलाकातों के हवाले से, बहनों के हवाले से भी बात हुई है कि डॉक्टर उस्मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब आज जाके मुलाकात करेंगी, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है। नहीं, आज की बात नहीं हुई, लेकिन ये उनका हक है। वो बदस्तूर मेरा बिल्कुल ये यकीन है कि अपना हक जो है मांगेंगी। सारी बहनें वहाँ जाती हैं, वकला वहाँ जाते हैं। आज वकला और बहनों की मुलाकात का दिन है, तो आज हम देखेंगे वो क्या करते हैं। लेकिन दो दिन में खान साहब को शिफा इंटरनेशनल आने दें, वहाँ डॉक्टर उस्मा शामिल होंगी उस अमल में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये बताएं कि अगर ये सब कुछ हलाव हो गया है तो लॉन्ग मार्च आप इसी पर्पज के लिए कर रहे थे, तो लॉन्ग मार्च फिर मौखर हो जाएगा सर? आप जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग मार्च के अब आप मौखर कर अच्छा, इस तरह है। नहीं, इसका जवाब दे दें यार, वो मेरा नाम सही नहीं लेता ना, उसका मसला है। अच्छा देखें, जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, उसका फैसला पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुश्तरका किया है। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे और मुश्तरका जो है इस पर डिस्कशन होगी और फिर आपके सामने बात लाई जाएगी। किसके साथ? देखें, एक बात जो है आप भी जान लीजिए और जो हमें सुन रहे हैं वो भी जान लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुसल्ला जत्था नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है जो हमेशा डायलॉग्स पर यकीन रखती है। अगर कोई मौसर डायलॉग्स हो जो पाकिस्तान की बेहतरी में हो, पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी में हो, हम तो वेलकम कहते हैं। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि कोई सीरियस नहीं होता। हमेशा मुल्की मफादात पर जाती मफादात हावी कर दिए जाते हैं और तमाम चीजों को सबोताज कर दिया जाता है। अगर मुल्की मफादात, अवामी मफादात में कोई भी डायलॉग्स हो तो हम उनको वेलकम कहेंगे।